السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر چودھری صاحب، اگر آپ فارغ ہوں اور کوئی 10-15 منٹ نکال سکیں تو پلیز آئیے اور ذرا رہنمائی کیجیے کہ اس آزادی رائے کے دور میں، جبکہ سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے اور جو بھی وہ چاہے وہ شیئر کرنے کی، تو اس میں ایسی پابندیاں جو ہیں ان کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی محترمہ، شکریہ جی۔ میں فارغ ہی ہوں، کچھ ٹائم ہے، اور یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جو آج پچھلے 2-4 دن میں کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑا ایک چینل تھا زیتون ایف ایم، جس پہ شیخ صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور وہ تقریباً اس کی بہت ساری ویڈیوز یا اس کے خلاف، جس طرح یوٹیوب والے اسٹرائکس کہتے ہیں، وہ ان کے خلاف بڑا ایگریسولی جماعت جو ہے نا یہ سوری یہ چل کے آئی ہے، جماعت احمدیہ۔ تو اس کے تدارک کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے، اور پہلے ہم نے کیسے کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ میں رائے زنی کروں گا۔ جی، میں اس موضوع پہ اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بیچاری بیمار ہے، اور اس کی کڈنی میں یا مطلب اس سائڈ پہ جہاں کڈنی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی شدید پین تھی، اور اس کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ ایک بندہ بالکل تنہائی کا شکار ہو، اور ایک طرح سے آپ کیا اس کو کہیں گے کہ مجھے اس وقت لفظ نہیں یاد آ رہا، بالکل اس کو ایک طرح سے دنیا سے الگ کر کے پوری پولیس پروٹیکشن میں بالکل علیحدہ رکھا گیا ہو، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہ ہو، اور وہ بیمار بھی ہو، تو یہ رویہ بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ایک پرسنل لیول کے اوپر تو وہ آئسولیشن کا شکار ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ان کی والدہ، ندا کی والدہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور مگر جماعت نے جس طرح اپنی ریومر مل جو ان کی ہوتی ہے، افواہوں کی گردش کے ذریعے، انہوں نے اس کو جو ہے رابطہ یا اس چیز کا بھی، لیکن اس کو سائیکولوجیکلی بھی آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اکاؤنٹس ایسے بنا دیے ہیں کہ جب یہ ٹویٹ کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے جنہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ اس کی فضول سی ایکسپلینیشن ٹرانسلیشن کر کے، آدھی اردو آدھی انگلش میں، تو وہ لگا رہا ہے۔ تو وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ چونکہ صرف انگلش میں لکھتی ہے یا کم ہی اردو میں لکھتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جماعت والے جو سیکٹریان اور صدر ہیں وہ اس میری ٹویٹس کو اپنی جو ہے آفیشلی بچوں تک اور جو ولنریبل ویسٹ میں لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت کو جو اس وقت ڈر ہے وہ یہ ہے، جو ان کے ینگ ہیں لوگ۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ندا نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر اپنے دادا اور نانا کی فوٹو لگائی ہوئی تھی، اور وہ اب اس نے ہو سکتا ہے کہ الاسلام سے، جو الارگ الاسلام.org سائٹ ہے ان کی، اس سے لے کر لگائی ہوں یا کہیں اور سے لے کر لگائی ہوں، مگر بہرحال وہ انہوں نے کاپی رائٹ کلیم کر کے کہ یہ ہمارا مواد غلط استعمال ہوا ہے، تو اس کو کاپی رائٹ ڈاؤن کر لیا۔ کاپی رائٹ کے لیے دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کا آلریڈی کہاں پہ یہ پبلشڈ ہے۔ تو کاپی رائٹ کلیم جو ہے وہ جماعت ہی کرتی ہے، یا جماعت کا آتھورائزڈ ایجنٹ ہی کرتا ہے۔ کاپی رائٹ کلیم جو ہے وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ عام بندہ صرف یہ کمپلین کر سکتا ہے کہ یہ جو مواد ہے یہ صحیح نہیں ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے خلاف ہے، یا اخلاق کے خلاف ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو مگر یہ جو کاپی رائٹ کلیم ہے نا، یہ بہت پریشان کن چیز ہے۔ تو جب شروع میں ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں آن لائن وغیرہ، تو اس وقت یہ بہت سارے کلیمز انہوں نے کیے، یہ کیا وہ کیا، اور اس وقت ہم اس کو دو طریقوں سے ٹیکل کرتے تھے۔ ایک تو ہم اس چیز کو ہمیشہ ہنسی مذاق کے زمرے میں اور ایک مؤدبانہ، مگر اگر ہم نے کوئی طنز کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو اس کو گہری سنجیدگی سے، اگر جماعت کا کوئی فوٹو یا کلپ دکھانا ہے تو اس کو کلٹسی
یا اس کو جو ہے وہ فیئر یوز جو قانون میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تخلیق کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی کی شاعری کا یا کسی کے مضمون کا یا کسی کی تصویر کا یا کسی کی ویڈیو کا، جو اس کی کاپی رائٹ ہوتی ہے اس کا آپ تھوڑا سا حوالہ دے سکتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ میں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں یا اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فیئر یوز۔ تو اس طرح ہم اس کو ہینڈل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنی جس چینل پہ کرتے تھے ہم اس کو گوگل کو پے کر کے اور ایک پیڈ سسٹم کے تحت ہم نے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایڈورٹائزنگ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور ہم نے اس کی بیک اپ بنائی ہوئی تھی اپنے سرورز پہ کہ اگر ہمیں کبھی بھی وہ ویڈیوز جو ہیں ان کو سب کو بیک اپ کر کے آج تک میں نے رکھا ہوا، تقریباً پتہ نہیں سینکڑوں ویڈیوز ہیں، تو وہ آج تک میرے وہ ریکارڈز میں پڑی ہیں کہ اگر ہمیں کبھی لگانا پڑے تو ہم لگا دیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہماری وہ فالوشپ زیادہ ہوگی، لائکس وغیرہ زیادہ ہو گئے۔ یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا پرابلم پیش آئی ہے یہ اویئرنیس میں، چونکہ یہ بہت ایگریسو ہو گئے ہیں، اور جو ایک دو چینلز ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً خاموش کروا دیا ہے۔ جی محترم اکبر چودھری صاحب، یہاں میں ایک اور بات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ڈیسپریشن کی، یا آپ یوں سمجھیں کہ دکھ کی ایک انتہا ہے کہ ایک بیچاری مظلوم لڑکی جو ہے وہ اپنے وفات شدہ بزرگوں کا، اپنے نانا اور دادا کی تصویریں دکھا کر یا لگا کر یا ان کے ساتھ اپنی کوئی تصویر شیئر کر کے لوگوں کی ہمدردی کو جگانا چاہ رہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں سے کوئی زندہ شخص اس کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اس کو انصاف دلانے کے لیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو میں ان لوگوں کی پوتی ہوں یا نواسی ہوں، تو کیا تم لوگ یہ باتیں بھول گئے ہو؟ تو ان تصاویر کو شیئر کرنے سے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں وہ احساس پیدا کرنا ہے، لیکن اب یہاں تک ہو کہ وہ یہ تصویریں بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ کیا کاپی رائٹ کا اتنی دور تک اثر جاتا ہے کہ ایک بیچاری مظلوم بچی وہ اپنے نانا اور دادا کے ساتھ بھی اپنی تصویریں یا ان کی تصویریں شیئر نہیں کر سکتی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سوال کے جواب میں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو تصویر ہے وہ اس نے کہاں سے لی یا کیسے انہوں نے وہ اپنا کلیم فائل کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریورس کر دیں، مگر وہ تو کمپلینٹ کے جواب میں ہی ہوگا نا کہ وہ اس کو ریورس کر دیں۔ تو وہ اگر ان کو کہتی ہے کہ یہ میرے پاس فوٹوز تھیں یا میں نے اپنی البم سے لی ہیں تو پھر وہ ریورس ہو سکتا ہے، مگر ورنہ تو وہ کہیں گے جی یہ ہماری ویب سائٹ سے لیا یا کہیں اور سے لیا، یہ نہیں مجھے پتا یہ کہاں سے آیا۔ پھر میں یہ کاپی رائٹ نوٹس دیکھ کے ہی بڑا حیران ہوا۔ مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں، یہ جو اس کے بھائی کا عثمان کا ایک میسیج ہے، تو یہ بھی بیچارہ بہت ڈیسپریٹ اور اداس اور پریشان لگ رہا ہے۔ تو میرا مطلب ہے، حالانکہ اس نے تو بہت وہ لمبا چوڑا ایک بیان بھی دیا تھا جس میں اس نے خلیفہ صاحب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا تھا، اور ان سب احسانات کا تذکرہ کیا تھا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میری بہن کے ساتھ اس کی بیماری کے سلسلے میں اور وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں خلیفہ صاحب کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی کیئرنگ تھا اور محبت بھرا تھا اور مثبت تھا، اور اس کو جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تھی اس کے لیے بھی انہوں نے انتظام کیا اور پیمنٹ وغیرہ بھی کی، یہ سب باتیں بھی تھیں۔ لیکن ابھی یہ جو اس کی یہ میسیج ہے، اس سے یہ بھی بہت لونلی اور بروکن لگ رہا ہے۔ جی بالکل وہ آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب جو اسٹریٹجی جماعت کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ ایک گندا انڈا نکلا ہے۔
مگر یہاں پہ جو اس کی ریورس جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر یہ نہیں آئیں گی. اب یہ نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کر ندا کو اور اس کی والدہ کو کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنی جنریشن سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے پچھلے چند دن سے میں غور کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کہاں پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے. یہ چونکہ اب ہم نہیں انکار کر سکتے، یہ ٹھیک ہے بڑا یہ ایک گندی چیز ہے، ایک گٹر کا کے اندر ہمیں جو ہے وہ چھلانگ مارنی پڑ رہی ہے، مگر یہ کہ یہ اس کا سراغ لگانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب ہم اگنور نہیں کر سکتے وہ سارے واقعات، وہ قادیان کے اور جو باقی واقعات ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میسج اس کا ہے. میں نے اس کو نہیں، یہ صرف آپ کا یہ جو آپ نے پکچر دی ہے اس میسج کی وہی میں نے پڑھی ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ فیک اکاؤنٹ ہو. اس وقت تقریباً 10-12 فیک اکاؤنٹس بن چکے ہیں اور وہ اس قسم کی مس انفارمیشن، یعنی کہ یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے. اور یہ کیا جماعت کے سینکشن ہیں یا یہ سینکشن نہیں ہے یا کیا اس کے پیچھے ہے اسٹریٹجی ہے. بہرحال اسٹریٹجی وضع ہو گئی ہے کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی عثمان صاحب کا، مرزا عثمان کا ہو یہ میسج ہو، یا ہو سکتا نہ ہو. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ مرزا عثمان کے نام سے 2-3 اکاؤنٹ ہیں اور ابھی تک نہیں، کم از کم مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ کون سا آفیشیل اس کا اکاؤنٹ ہے یا کون سا نہیں ہے. تو جو اس میں نے بھی جو پڑھی ہے لینگویج، اگر وہ بندہ جس طرح کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا پرائیویٹ اور بڑا وہ ڈیلیبریٹو بندہ ہے، اور اس کے کچھ آرٹیکلز انڈیا کے یہ جو ہیں آن لائن بلاگز وغیرہ میں بھی آئے ہوئے ہیں، 5-6 آرٹیکلز اس کے میں نے پڑھے ہیں. تو اس سے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس نے لکھا ہوگا. مجھے 5 منٹ دے، میں ذرا یہ چیک کروں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. جی جی، آپ پلیز ضرور چیک کر لیجئے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کا نہیں تھا تو وہ ڈینائی کر سکتا تھا کہ یہ میری طرف منسوب کیا گیا. یہ غالباً انسٹاگرام سے لیا گیا ہے. ان کے انسٹاگرام کا ایک اکاؤنٹ ہے usman.ahmed.iam اور اس کا لنک جو ہے وہ جا رہا ہے medium.com پہ، جہاں پہ ان کے 2-3 آرٹیکل ہیں. مگر یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے. اس کی کوئی پوسٹ جو ہے وہ، چونکہ میں اس کا نہیں ہوں فالوور، اس لیے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. ایک سیکنڈ. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ ہو سکتا ہے، مطلب کہ میں 50-50 ابھی کہوں گا کہ یہ انہی صاحب کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں، چونکہ جو ان کے میڈیم کے بلاگ میں آرٹیکلز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. بلاسفیمی پہ بھی ایک ہے، مگر یہ کہ یہ واقعی وہ بندہ ہے کہ نہیں، اس کا بھی 50-50 ہے. مگر اگر یہ لگایا ہے نا تو محترمہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک بڑا پرائیویٹ سا بندہ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اس کو جو اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں نا تو یہ واقعی جو ہے نا بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس کو بھی آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اس سے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جماعت بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی ہے ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. پر یہاں پہ جو ضرورت ہے نا، یہاں پہ یہ جو ضرورت ہے اس چیز کی، جو ان میں اب ہمت نہیں ہوگی. یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ یہ اب جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں ان کو بجائے اس کے کہ اب یہ دب جائیں اور اس چیز کو، اس کا جو نیریٹو جو ابھی تک سنبھالا ہوا تھا نہیدا نے، اس کو چھوڑ دیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ ان کی، ٹھیک ہے ان کا اور مرزا مسرور صاحب کا مشترکہ ایک خاندانی سلسلہ ہے، مگر اس کو چیلنج کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے. یہاں پہ آ کے نا یہ اب لغزش نہ کھا جائیں، یہ جو ہے ڈاؤٹ میں نہ آ جائیں یا یہ بیک ڈاؤن نہ کر جائیں. یہ جو ہے نا یہ بہت ایک اس وقت امپورٹنٹ بات ہے. پر یہ فیکٹ ہے کہ جماعت ایگریسولی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، آئسولیشن کے ذریعے وہ اس کو منظم طور پر ان کو آئسولیٹ کر رہی ہے
اور جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں اور جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ایگریسولی ان کی کمپلینٹس اور ان کو بند کروا رہی ہے۔ جی اب یہ محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اس طرح کسی کو آئسولیٹ کیا جا سکے سوشل میڈیا پہ بھی اس حد تک کہ وہ اتنا دکھ بھرا میسج لکھنے پہ مجبور ہو جائے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح انسان اس آئسولیشن سے بچ سکتا ہے؟ ہم سب کو ان چیزوں کا تجربہ ہوا ہے بہت حد تک، اور اپنے گھروں میں، فیملیوں میں، دوستوں میں، ہر جگہ ہمیں آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ پھر ہم مجبور ہو کے اگر یہاں پہ کوئی پروگرامز کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مطلب دوسرا بندہ گھٹ کے مر جائے، پھانسی لے لے، کوئی زہر کھا لے، کیا کرے؟ یہ کیوں لوگوں سے جینے کا حق جو ہے وہ اس طرح سے چھینا جاتا ہے؟ نہیں، پولیس نے تو صرف اس کی پروٹیکشن کے لیے ان کو، ماں بیٹی کو، ایک کسی خفیہ جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ پولیس نے اس کو انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے یا سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے تو منع نہیں کیا ہوا، اس لیے پولیس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہ کسی کا سوال ہے کہ کیا ہم پولیس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پولیس کی انویسٹیگیشن میں آتے ہیں، وہ دیر لیتے ہیں، تو آپ کی جو آئسولیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بلیم تو نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اپنی طرف سے تو اچھا ہی کر رہے ہیں نا، دے آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار ہر بینیفٹ اینڈ آن ہر کمپلینٹ۔ اب یہ کہ اس کو جلدی جو ہے نا وہ ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، اور ان کو آلٹرنیٹ سوشل انوائرمنٹ ڈھونڈنی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ان کو جو ہے جو جماعت کے ساتھ پنگا کرتا ہے، سوری اب ٹو یوز پنجابی لفظ، جو کسی فکری یا اصولی چیز کے اوپر، ہاں، جو فکری طور پر یا اصولی طور پر جماعت کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، اس کو اپنے فوری طور پہ آلٹرنیٹ سوشل ایوینیوز کر لینے چاہیے۔ اکثر لوگ جو احمدیت کو چھوڑنے کا یا جماعت کے نظام کے ساتھ اختلاف کرنے کی ہمت کرتے ہیں، وہ یہاں آ کے لغزش کھا جاتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتے۔ یہ سوشل نیٹ ورک بنانا جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنی پرسنل اگزامپل سے بھی، اور اس فورم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پرسنل اگزامپل سے بھی بتا سکیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ جی محترمہ، یہ آئسولیشن جو ہے اس کو تو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے جب جنگ لڑنی ہے، اور وہ بھی اس کلٹ کے خلاف، جس کلٹ نے انسانی حقوق اور جو ہے انسانی اقدار جو ہیں ان کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس کے پیروکار بھی ایسے ہیں جو کہ ہر چیز سے جو ہے وہ نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ اب وہ یہ یہاں تک جو میں ٹویٹس ان کے جو فیک اکاؤنٹس بن رہے ہیں اور جہاں سے آ رہی ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ مرزا مسرور نے یہ کہا اور اس نے پروف پیش نہیں کیا۔ تو اس طرح کر کے وہ اس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈلٹرس عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اور اس نے جو پروف ہیں وہ اس کی اپنی دوستی کے پروف ہیں۔ اور وہ تو مرزا مسرور صاحب نے اس اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ یہ تو جو ہیں وہ پروف نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ صرف ان کی کچھ اس قسم کی گفتگو ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا ہے کہ آپ چلے ریپ کو الگ رکھیں، اس قسم کی گفتگو پہ کیوں نہیں آپ تحقیق کر سکتے، اس کو اب یہ جو ہے وہ جواز بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو خود ہی مان گئی کہ ریپ نہیں ہوا۔ تو یہ اس قسم کی نا بالکل سلیکٹو، یعنی کہ 1% 5% لے کے نا آڈیوز، یا وہ لے کے اس کو الگ الگ کر کے تو اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب عثمان صاحب کا اس کے اندر کیا حساب کتاب ہے، وہ کیوں آئسولیٹ ہو رہے ہیں؟ اسی لیے اگر تو یہ واقعی ان کا ہے میسج، تو انہوں نے ٹرائی کی کہ ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جائیں، مگر جماعت کی اسیسمنٹ، اگر یہ واقعی ان کا میسج ہے تو پھر جماعت کی اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ بھی نہیں، یہ یہاں پہ خون جو ہے نا وہ پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اور یہ جو بھی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب یہ مسئلہ پلے آؤٹ ہوگا تو یہ اسی کی سائڈ لے گا، ندا کی سائڈ لے گا۔
تو یہ ہمیں بار بار واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کٹہرے میں مرزا مسرور صاحب ہے، کٹہرے میں نہ تو ندا ہے، کٹہرے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کٹہرے میں آپ نے محمود شاہ کو رکھنا ہے تو پاکستان جا کے ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اس وقت کٹہرے میں صرف مرزا لقمان احمد صاحب، ایک دو اور بندے ان کے ٹائپ کے جو انگلینڈ میں ہیں، اور مرزا مسرور صاحب جنہوں نے اس کو جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، یہ کٹہرے میں ہے۔ اب یہاں میں ایک ذکر کرتا چلوں، غور سے سنیے گا ایک ٹیپ اس کی، جو ندا کی ٹیپ آئی جو نصیر شاہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ ایک تو بہت ہی عجیب و غریب تھی، وہ تو مجھے دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا، مگر جب آڈیو اس کی 24 منٹ کی آئی تو اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو وہ اسی صبح جس دن وہ نصیر شاہ سے باتیں کر رہی ہے، اسی صبح کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آج ان سے بات کی اور ریکارڈنگ کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں وہ ذکر کر رہا ہے کہ بھی امریکہ میں کوئی سوشل میڈیا کا بندہ ہے جس کو وہ کہے گا اس سے تم بات کر لو، اس کے ساتھ یہ آڈیو شیئر کر لو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں آپ غور کریں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آج صبح کی ہے، یعنی کہ اسی دن کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نصیر شاہ کے کہنے پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور جب اس نے نیزا نے کہا کہ میں نے یہ ریلیز نہیں کی، تو یہ ہو سکتا ہے کوئی وہی بندہ جو امریکہ والا جو ہے بندہ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، اس نے یہ ریلیز کروائی ہو، اور یہاں پہ آ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے کے اندر نصیر شاہ کا رول جو ہے وہ کیا ہے۔ پر جو آڈیو بھی سامنے آئی ہے اس کے اندر سے کہیں پہ بھی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ نصیر شاہ کے ساتھ نیدا کی بات کہ میں وزن ہے کہ میں اس کو یوز کر رہی تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ بیان دیتا جاؤں۔ اب آگی بات دو اور پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈسکس کر دیں، بیچ میں کوئی سوال ہو تو وہ پلیز آپ مینشن کر دیں۔ اور دو اور پوائنٹس جو ہے نا، ایک تو یہ جو ویب سائٹس بند ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے، اور ایک نصرت جہاں بیگم کے رول کے حوالے سے، وہ میں اس کے بعد جو ہے نا وہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ شوڈ ہیو کمپلیٹ فریڈم۔ وہ کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں کر رہی، کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، وہ اپنا جس مصیبت میں وہ پھنسی ہے اس کے بارے میں وہ ذکر کر رہی ہے، مگر اس دنیا کا دستور ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ دنیا پلیٹ میں رکھ کے، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ پلیٹر میں رکھ کے آپ کو آپ کے حقوق نہیں دے گی، آپ کو اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹس۔ اس کا اب یہ اگر اس کا اکاؤنٹ بند کرتے ہیں، کسی اور کے اکاؤنٹ سے آ جائے، اگر وہ اس کا کوئی پرابلم کرتے ہیں اس کی لینگویج میں، اس کو کر لیا۔ ابھی تک تو انہوں نے کاپی رائٹ ہی پکڑا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ٹویٹر بند کرے گا ان کا اکاؤنٹ، مگر اگر کرتا ہے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، تو وہ اس چیز کو اس کے اوپر جو ہے ایک منظم ایفرٹ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آ کر منظم ایفرٹ جو ہے وہ تھوڑی سی فیل ہو گئی ہے، اس کے اندر میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہوں، اور بشیر شاہ صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے اور ایکٹیو ہوں، اور شیخ صاحب کو بھی، اور ارشی صاحبہ کو بھی، کہ جو لوگ گفتگو کا رکھتے ہیں، اچھا انداز رکھتے ہیں، وہ اس چیز میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور اس کو تھوڑا سا فائٹ بیک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو بریکنگ نیوز کر کے نا تو دو تین چینلز نے بہت زیادہ ٹائم دیا اس کو، اور پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے گئے، جس کا کہ اب نقصان ہو رہا ہے۔ ایک چینل تو بند ہو گیا ہے، ایک چینل بند ہونے والا ہے۔ تو وہ بجائے اس کو منظم طریقے سے لے کر چلتے، ایک جگہ پہ ایک ویب سائٹ پہ اس کی ساری پروگریس جو ہے اس کو نوٹ کیا جائے، ایکومولیٹ کیا جائے، اس طرح تھوڑا سا، تاکہ اس کا ایک جو ہے کیس کا ایک ریفرنس ہو۔ کوئی بندہ ہفتے بعد دیکھنا چاہے، 2 ہفتے بعد دیکھنا چاہے، وہ آ کے دیکھے تو اس کو ساری پروگریس اور سارے ریفرنسز اس کے جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ مل جائے۔ وہ ہم نہیں کر سکے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرتے ہیں اب، کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا آرگنائز اس سینس میں کہ ساری انفارمیشن ایک جگہ آرگنائز ہو۔ لوگوں کے پاس 3 3 4 4 گھنٹے بیٹھ کے یہ سٹریمز وغیرہ سننے کا تو ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کم از کم ایک جگہ پہ اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ یہ ایک اس چیز کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں اب 2 3 لوگوں کو ہم خیال بنا کر اس کے اوپر۔
یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ یہ بہت بڑا یہ کام ایکس احمدیز نے کرنا ہے. یہ مسلمان لوگ اس پہ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ بہت دفعہ فیل ہو چکے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ تھوڑی سی سکسیس ان کو ہوتی ہے تو وہ اپنی مشہوری کے لیے لائکس کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اہل تشیع کے خلاف اور کبھی ملحدین کے خلاف اور کبھی اس کے خلاف وہ اس کا جو کلٹ ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. وہ بس کفر اور شرک کے اوپر جو ہے نا اور ہند کا اور اس قسم کی جو مذہبی اصطلاحات ہیں نا ان کے اوپر چلے جاتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر فتاویٰ دیں اور ان کے فتاویٰ سر آنکھوں پہ. مگر بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا جو کلٹ ایسپیکٹ ہے اور جو جماعت احمدیہ قادیانیہ کا جو ایک ریگریسو اور ایک جابرانہ قسم کا جو سلوک ہے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ میٹیریل میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بین ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو وارننگز ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چینل بند کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا دوبارہ سٹارٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب آخری پوائنٹ رہ گیا اس چیز کا کہ یہ جو ندا کو آئسولیٹ کر دیں کہ یہ ایک جو ہے اس بد کردار عورت ہے اور مسئلہ اس کا ہے. تو ابھی آ کے چونکہ اسی کو ہم نے اچھالا ہے، اب ہم نے فائدہ بی بی کو جو نصیر شاہ صاحب کے بقول بروکن وومن ہے، ٹوٹی ہوئی عورت ہے، اس کے اوپر ہم کیوں نہیں فوکس کر رہے. ان کو ٹھیک ہے شرمندگی تو ہوگی مگر شرمندگی تو اب ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو اب یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فائزہ کو مرزا طاہر احمد صاحب نے تو بریک نہیں کیا نا. تو اگر وہ بروکن وومن ہے تو وہ کیا ان کی زندگی کے حالات ہیں، یقین وہ مراحل میں سے گزری ہیں یا کس چیز میں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو نصیر شاہ صاحب اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح ان کو ابیوز کیا اور اس طرح وہ اب ایک بروکن وومن ہے. تو اس کو جو ہے اس کے اوپر بھی لے کے چلنا پڑے گا. اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس سے پچھلی جنریشن تھی، اب مرزا محمود صاحب کی جو ہیں ازواج، ان کی بیویاں معزز، ان کی بیویاں جو ہیں وہ تھرٹیز کے اندر فوت ہو رہی ہیں اور وہ بڑے پر اصرار طریقے سے ایک دو ڈیتھس ان کی فیملی میں بھی ہو رہی ہیں. تو اور اس کے بعد یہ کہ یہ جماعت کی خواتین جو ہیں یہ ایکٹیو نہیں رہیں، جو خاندان کی جو ہیں خواتین وہ جماعت میں ایکٹیو نہیں رہیں. سوری، خاندان کی خواتین پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اور ہر قسم کی چیز کے باوجود وہ جماعت کے اندر وہ والا رول ان کا نہیں رہا، پبلک رول جس طرح کے جماعت میں ہو سکتا تھا. تو اس کا وہ پردے کی آڑ لے لیں یا کسی اور چیز کی آڑ لے کے وہ بات کر لیں، مگر یہ کہ یہ ہمیں اس کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ جب یہ خواتین جو ہیں پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا میں ٹریول کیا ہوا ہے، تو ان کا وہ پبلک رول کیوں نہیں ہے. پبلک رول سے میری مراد یہ نہیں کہ لجنہ اماؤلہ میں تقریر کر دی، یہ بات نہیں ہے. جماعت میں کوئی بک کیوں نہیں آتی ان کے نام سے، یا کوئی سپیچ جلسہ سالانہ پہ کیوں سپیچ نہیں ہوتی مردوں اور عورتوں کے لیے، یا وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتی، یا وہ جماعت کے اندر جو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتی. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ ان کو لے کے آئیں گے تو پھر یہ جو ہے ان کے اوپر الگ الگ ڈسکشن ہونی چاہیے. صرف ندا کے اوپر جو ہے وہ گھنٹوں سٹریمز کر کے تو اس کا رزلٹ تو پھر یہی ہوگا کہ جب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا تو پھر آپ جب آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے. اس کے بعد ہم جب واپس چلتے ہیں تو پھر یہ جو حقیقت پسند جماعت تھی ایک جس نے یہ کتابیں لکھی تھیں مرزا محمود کے بارے میں، شہر صدوم اور یہ اور وہ، اب اس وقت جو انہوں نے الزامات لگائے تھے مرزا محمود پہ وہ اتنے خوفناک تھے. آج کل تو یہ انٹرنیٹ ہے اور لوگ جو ہے وہ سیکشول کرائمز سے جو ہے آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں اور آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. مگر انہوں نے جو الزامات اس وقت لگائے وہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. مگر اگر اس خاندان کے اندر یہ خسرت موجود ہے اور یہ پرابلم موجود ہے
تو ہمیں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. اگر ہم اس کے لنک نہیں جوڑ رہے، اب ذرا غور سے میری بات سنیے گا، اگر ہم یہ لنک نہیں جوڑ رہے تو پھر ہم ہی ندا کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، کہ ہم اس کا تعلق پیچھے سے نہیں جوڑ رہے. اگر تو وہ یا اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ابھی زندہ ہوں جن کو ان چیزوں کا علم ہو اور وہ سامنے آ سکتے ہوں. تو اگر ہم اس پہ تحقیق نہیں کر رہے یا اس پہ جانچ نہیں کر رہے تو ہم ہی ندا کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. ہم اس مسئلے کو ندا تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ندا کو آئسولیٹ کر کے اس سے جو ہے اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس لیے وہ اپنا رہے ہیں. اب اگر آپ بات پہ غور کریں تو اگر یہ مرزا محمود صاحب، اور پھر میرے یہ پچھلے ایک ہفتے میں سمجھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا کہ نواب مبارکہ بیگم کے خلاف بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں چمگوئیاں ہوتی رہی ہیں. اب ہم یہ کہتے چلیں کہ یہ صرف چمگوئیاں ہیں، ریومرز ہیں، مگر جب یہ ندا کے مرزا مسرور صاحب کی گفتگو میں اس فیملی کے 4-5 اور لوگوں کے نام بھی آئے ہیں، اور مرزا لقمان کے اوپر بھی ایک الزام لگا ہے، اور بی بی شکری جو کہ ندا کی پھپھو ہیں غالباً، ان کے بھی افیئرز جو ہیں وہ جماعت میں عام ہیں. بلکہ وہ چونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ سے، اس لیے میں وہ اس کا ذکر کر سکتا ہوں. جس چیز کا جو میں نے خود نہیں سنا ہوا میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. تو وہ بھی سامنے آنے چاہیے. اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز مرزا ناصر سے ہوتی ہوئی مرزا محمود تک جاتی ہے، اور یہ مرزا رفیع کی سائڈ پہ نہیں آتی، مرزا شریف کی سائڈ پہ نہیں آتی. تو یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے، یہ کہاں جا کے اینڈ ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ مرزا محمود صاحب پہ اینڈ ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بعض کہیں گے کہ جی مرزا غلام احمد صاحب پہ اینڈ ہوتی ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ بیگم نصرت جہاں صاحبہ پہ جو ہے نا وہ اینڈ ہوتی ہے. چونکہ یہ چیزیں اور یہ اخلاق اور یہ جو فیملیز ہوتی ہیں، یہ ماں سے چیزیں آگے آتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی کہ انہوں نے وہ بھی دور دیکھا قادیان کا بھی، اور انہوں نے ربوہ کا بھی دور دیکھا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بیگم نصرت جہاں ہے وہ سادات میں سے تھیں، تو وہ میر ناصر نواب صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث کی تعلیم لینے کے لیے، اب اس کے بارے میں زیادہ مجھے علم نہیں ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کو اگر کسی کے پاس ہو یا پڑھنے کا موقع ملے، حیات ناصر میرا خیال نہیں، شاید انہوں نے ان کے بارے میں انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے کہ یا کسی نے لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی جب ٹائم ملتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ گرداسپور وغیرہ میں سیکھنے آئے ہوئے تھے اہل حدیث تعلیم، اور وہاں پہ ان کا مولانا نور الدین اور باقی جو تھے ملنے والے مرزا غلام احمد صاحب کے، ان سے واسطہ پڑا، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ واپس دلی گئے. سوری یہاں میں ذرا مکس اپ کر گیا ہوں. یہ بعد میں واقعہ پڑا، پہلے یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اہل حدیث کی، تو یہ واپس گئے دلی، وہاں پہ ان کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی والدہ کے ساتھ. پھر جب وہ نصرت جہاں بیگم بڑی ہوئی اور ان کا میر ناصر نواب کا تعلق مرزا جو ہے خلیفہ نور الدین اور باقی جو مرزا غلام احمد کے صاحب کے ساتھ تھا، تب یہ رشتہ طے پایا. تو یہ جو ہے میر ناصر نواب کہتے ہیں کہ میرا سادات میں ہوا تھا. اب ان کی کتاب پڑھ کے اس کے اوپر دیکھا جائے کہ یہ کون سی فیملی تھی، کہاں کی فیملی تھی. ان کی وائف کی، میر ناصر نواب کی نہیں بلکہ ان کی وائف کی، جن کے بطن سے نصرت جہاں بیگم صاحبہ پیدا ہوئی ہیں. تو یہاں آ کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اس خاندان میں ایک دن میں وہ 3-4 دن پہلے بیٹھا بات کر رہا تھا، تو میں نے اس کو غلطی سے، میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، میں نے اس کو کھنجر پنا کہہ دیا. اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، مگر یہ کہ یہ جو بے راہ روی ہے، یہ اس کا آغاز جو ہے، یہ اس کی تہہ تک پہنچنا اور اس مسئلے کو بڑا کرنا، اس مسئلے کو ندا سے بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جو اب اس کے اندر ندا ایگری نہیں ہوگی یا ان کی والدہ ایگری نہیں ہوگی، مگر یہاں پہ وہ غلطی کھا رہے ہیں کہ اس وقت یا تو وہ آئسولیٹ ہو کے فنش ہو جائیں، دب جائیں، یا وہ اس مسئلے کو جو اس کی اصل حیثیت ہے اس تک لے کے جائیں. تو یہاں پہ میں بڑی زور سے یہ کہوں گا، اسٹرانگلی کہوں گا
کہ اس کو جو ہے وہ مزید آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کڑیاں ملانے کی ضرورت ہے، اور ایک جگہ پہ جس طرح یہ بشیر شاہ صاحب کی بلاگ ہے، اس طرح کی ایک جگہ کے اوپر اس کو پورے کیس کو جو ہے جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو لے کے سٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو یہاں پہ آ کے میں اپنا بات فنش کرتا ہوں، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ جی محترم، میرے ذہن میں جو سوال فوری طور پہ پیدا ہوا ہے جو آپ کی لاسٹ کی آڈیوز وغیرہ کو سن کے، وہ یہ ہے کہ کیا ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ایج ڈفرینس ہوتا ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا اس کے کوئی اور ریزنز ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ٹینجنشل سوال ہے، اس کا ڈائریکٹلی تو میرا خیال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے کیس سے۔ جی، یہ ایک ہوتا رہا ہے۔ میں یہاں پہ بڑی عجیب سی مثال دوں گا کہ ہمارے سرائکی علاقوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکسیپٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ ایک میرڈ عورت جس کے کہ بچے ہو گئے ہوں، اس کا کوئی ینگر یار جسے کہتے ہیں وہ ہو۔ تو اس اینگل سے اگر آپ آ رہی ہیں تو یس آبویسلی یہ تو ایک چیز ہے، مگر یہ جو مسئلہ ہے نا فیملی کے اندر جو ہے رشتے تعلقات، اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بھی بیچ میں ہو عمل درآمد، اور ساتھ چونکہ فیملی سے باہر جا نہیں سکتے اس لیے ہو۔ مگر چلو یہ مرزا محمود کے بارے میں تو مان لیا، یا مرزا غلام احمد کے بارے میں مان لیا کہ عمر کا بہت فرق تھا، پھر اس کے بعد جو ان کے بچے جی آئے ہیں ان کے اندر تو اتنا ایج کا ڈفرنس نہیں تھا میاں پاشا بی بی شکری کے بیچ میں، یا مرزا رکمان احمد اور بی بی فائدہ کے بیچ میں، وہ تو اتنا نہیں تھا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس اینگل سے بات پوچھ رہی ہیں۔ جی، یہ عین ممکن ہے، جس طرح کہ میں پہلے کہا کہ عین ممکن ہے کہ یہی وجوہات ہوں۔ اگر آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیگم نصرت جہاں کی شاید یہ وجہ ہو تو بالکل ممکن ہے۔ یہاں میں ایک اور بات جو ابھی میں پہلے کہنا بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو مرزا غلام احمد صاحب نے نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے شادی کے مان بعد ہی محمدی بیگم 2-3 سال بعد محمدی بیگم کے ساتھ رشتہ وغیرہ جو چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو وہاں سے بھی یہ انفر کیا جا سکتا ہے، ایک یہاں سے جو ہے کیا کہے گی اردو میں، انفر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اس کا ہو، ان کو شاید یہ اولاد کی جو مسلم موت کی پیش گوئی ہے وہ محمدی بیگم کے ساتھ اٹیچ تھی۔ اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، میں وہ لفظ انفر جو ہے اس کو میں نہیں پچھلی دفعہ پچھلے میسج میں صحیح طرح سمجھ سکا، صحیح طرح کر سکا، مجھے ابھی بھی اردو نہیں آ رہی اس کی۔ انسطاط انبساط کیا کہیں گے، بہرحال چلیں۔ تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک مرزا غلام احمد نے جو نصرت جہاں بیگم سے 4 بچے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے قطعاً یہ کہا، پہلے مبارک کے بارے میں کہا کہ شاید یہ وہ ہو، مگر آہستہ آہستہ وہ جو ان کے بچے بڑے ہوتے گئے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ میرے یہ نہیں ہے، یہ ان میں سے جو ہے وہ مسلم عود نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے مرزا غلام احمد صاحب کی بیعت نہیں کی تھی، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مرزا غلام احمد صاحب کے دوران زندگی مرزا بشیر الدین محمود احمد جو کہ اس وقت 15 سال کے تھے، یا راؤنڈ اباؤٹ ہاں 16-17 سال کی عمر میں، ان کے اوپر بھی کوئی اس قسم کا الزام لگا تھا جو کہ انہوں نے اس کو سالو کرنے کی ٹرائی کی تھی۔ تو ان ساری باتوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے، یا یہ ایک پلازیبل ہے، یہ ثبوت نہیں ہے، یہ ایک تھیسس بن رہا ہے، ایک ہائپوتھیسس بن رہا ہے کہ یہ جو شادی تھی مرزا غلام احمد صاحب کی، یہ ان کی خواہش کے مطابق جو ایک اسپریچول وہ چاہ رہے تھے وہ یہ نہیں تھی۔ یہ تو اب اس پہ آگے جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ اب اس کو لے کے آگے چلیں
اور ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ فیملی کہاں سے آئی، اس کی پرائرٹیز کیا تھیں. اور یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میر ناصر نواب کی پرائرٹی جو ہے وہ مرزا محمود احمد صاحب کو زبردستی تھرو فورس ان کو انہوں نے خلیفہ بنایا 1914 میں. تو یہ اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ جو پرابلمس آئی ہیں، یہ جنسی بے راہ روی کی پرابلمس، یہ تو اسٹیبلش ہو چکا کہ یہ خاندانی نسل بعد نسل مسئلہ ہے. کتنی نسلوں پیچھے جاتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. وہ لوگ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ہم بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا. مگر یہ کہ ہم حتیٰ کہ عزت کے جو ہے نا، جو بندہ فوت ہو گیا ہو اس کی حتیٰ کہ عزت کے قانونی زد میں نہیں آ سکتے. جی محترم، بہت شکریہ. ایک آخری سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ندا نے جتنی بھی ٹویٹس کی ہیں یا جو بھی کوئی اس کے میسیجز منظر عام پہ آئے ہیں، اس نے خلافتی نظام سے اور اس کو جماعتی نظام کہیں یا خلافتی نظام کہیں، اور جناب خلیفہ صاحب سے بار بار وفاداری کا اظہار کیا ہے، بہت شدت سے، بلکہ میرے حضور، پیارے حضور کہہ کہہ کے ان کو مخاطب کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نظام خلافت کے لیے بہت محبت ہے، اور مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے بھی بہت محبت اور وفاداری کے جذبات ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود افراد جماعت کے دلوں میں ندا کے لیے اس قسم کے جو سخت جذبات ہیں یا غصے والے جذبات ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اب ایک بندہ کہتا ہے میں تو صرف اپنا انصاف مانگ رہا ہوں، مجھے نظام جماعت سے کچھ نہیں، کوئی گرج نہیں ہے، مجھے خلافتی نظام سے کچھ گرج نہیں ہے، مجھے خلیفہ صاحب سے کچھ گرج نہیں ہے، بلکہ میں اس سب کچھ سے محبت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے میرا انصاف چاہیے. تو کیوں جماعت احمدیہ کے افراد اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس بیچاری کی پوزیشن کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جی، آپ کے جواب کے بعد میں گروپ اوپن کر دوں گی، تاکہ اگر ہمارے ممبران میں سے کوئی اور آپ سے ڈائریکٹ اس موضوع پر یا کسی بھی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہو تو وہ ڈائریکٹ آپ سے سوال کر سکتا ہے. جی محترمہ، یہ آپ نے بہت گہرا سوال کیا. یہاں پہ آپ کو میں سائیکولوجیکلی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جہاں پہ مورل ایمبیگوٹی ہوتی ہے نا، وہاں پہ اتھارٹیرین لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو میں سادہ الفاظ میں جو بیان کروں کہ جہاں آپ اخلاقی طور کے اندر، آپ کے اندر ایک انسان کی نفسیات کے اندر اخلاقی جو ہیں وہ تضادات موجود ہوں، وہاں پہ اس کو ایک اسٹرانگ حکمران کا دل کرتا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتا ہے. تو یہ ایک پوری جماعت کا مسئلہ ہے، یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت کو آرٹیفیشلی یہ کہہ کے کہ خلافت سے وابستہ رہو اور یہی تمہاری اخلاقی تضادات جو تمہارے اندر تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا حل ہے. تو یہ بڑا گول چکر ہے. جتنے تضادات زیادہ ہوں گے اتنا لوگ خلافت کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اب یہاں پہ آ کر ان کو ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سارے کیس سے جو بھی بات ہوئی، جو بھی آڈیو لیک ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ نظام جماعت کا جو قضاء کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بالکل، میرا مطلب ہے کہ اپنے ہی خلفاء کے خاندان کی ایک بچی کو انصاف دینے سے قاصر ہے. تو وہ اور لوگ اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اگر کبھی ان کا ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، تو وہ کیسے انصاف لیں گے؟ اور پھر جب انہیں منع کیا گیا ہو کہ وہ باہر بھی نہیں جا سکتے، پولیس میں بھی نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو اخراج کی سزا ہوگی، تو پھر وہ بیچارے کیا کریں؟ مطلب ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہت سے سوال پیدا کرتی ہے، اور لوگ سوال کرتے بھی رہتے ہیں. ہمیں بھی، احمدی لوگ بھی پرسنل ہماری ونڈو پہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں، اور بہت سے درد دل رکھنے والے جو ہیں وہ انتہائی پریشانی اور اضطراب کا شکار ہیں.
جی یہاں پر آ کر یہی چاہیے ان کو کہ یہ اب یہ کہیں کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ گندا ہے، اس نے ہمیں انصاف نہیں دیا، یہ منصف نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو ایکسپٹ کیا جائے کہ یہ ایک ایسا بندہ آ گیا. چلو اگر اس کو اپنے نانا دادا کے ساتھ اتفاق تھا ہی یا ان سے عقیدت تھی تو اور ان کو ان سے بھی تھی، تو ان سے تو کم از کم اپنی عقیدت اب کم کرے نا، یہ دیکھ کے کہ وہ کس قسم کا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اس کو، اس کی بقا کے لیے، اس سسٹم کی بقا کے لیے. تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا بیک آف کرنا چاہیے اپنی اس عقیدت سے. اب رہ گئی آخری بات کہ یہ جماعت کے جو لوگ ہیں یہ تو ریشنلی بات نہیں کر رہے نا. یہ تو جو میں بیٹھا ابھی لکھ رہا ہوں، اگر موقع ملا تو آج ہی یہ میں پوسٹ کر دوں گا فورم میں، آج نہ میرا موقع تو ایک دو دن کے اندر، کہ 5-6 پہلوؤں کو ہمیں مسلسل لے کے چلنا پڑتا ہے. ہمیں اس عورت کا جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے ندا النصر، اس کے موٹیو دیکھیں کہ اس بیچاری نے خود بھی یہ ریلیز نہیں کی ہے، تو آپ اس کے موٹیوز دیکھیے. اب اس کو، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے انصاف چاہیے، صرف آپ کو ایک بیان چاہیے، ایک، کہ یس جماعت ڈڈ انویسٹیگیٹ دس ود محموشہ اینڈ ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ رانگ، بس مسئلہ ختم. مگر یہ جو مکمل خاموشی ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر انویسٹیگیشن ہو بھی گئی تھی، اگر اس کے محمود شاہ کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے تو محمود شاہ کو تو کم از کم ہٹانا چاہیے نا اصلاح و ارشاد سے. وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جن سے ان کی توجہ ہٹا کے ندا کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. جب ندا کے اوپر فوکس کرتی ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کی بیٹی تھی، کس کی پوتی ہے، کس کی وہ نواسی ہے، کس کی وہ پوتی ہے، اور کتنی وہ خلافت کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کو یہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں، بلکہ ان کو بھولنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اسی لیے یہ نیریٹو کو نیرو کر کے وہاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے، میں نے ابھی تک تو آپ کو ساری بری خبریں سنائی، اچھی بات یہ ہے کہ جماعت کے وہی لوگ جو کہ 25% آؤٹ 50% منافق، وہ اس کو بائی نہیں کر رہے، وہ اس لائن آف ریزننگ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا، مگر ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ جو کس کروٹ یہ جماعت نکلتی ہے اس میں سے، جب بھی نکلے گی، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد جب نکلے گی، کس کروٹ بیٹھتی ہے، یہ اس وقت کا سوال ہے. اس وقت یہ ندا کو آئسولیٹ کر رہے ہیں مگر وہ اس میں اتنے کامیاب نہیں ہو رہے. وہی 25% جو کٹر لوگ ہیں وہی اس کے اندر جو ہیں وہ کامیاب ہیں. وہ تو پہلے ہی اس کے اندر ہیں، وہ تو بس ایک بات کو لے کے چھل پڑیں گے، باقی باتوں کو وہ غور نہیں کریں گے. مگر اس کے جو 5 6 7 8 10 پہلو ہیں اس سارے کیس کے، ان کو لکھنا، ان کو بیٹھ کے لکھنا جو ہے وہ بخیر ماری احمد نے لکھا ہے، اور میں بھی انگلش میں بیٹھ کے جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ یک کیا جائے، تاکہ جب کوئی جواب دے تو وہ ساری چیزوں کا اکٹھا سے جواب دے، ایک چیز کو آئسولیٹ کر کے جواب نہ دے. جی محترم، میں معافی چاہتی ہوں، میرا خیال تھا وہ میرا آخری سوال ہوگا، لیکن آپ کی گفتگو سے ایک دو سوال اور پیدا ہو گئے. اس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ندا اس ساری عقیدت سے بیک آف کرتی ہے تو پھر ایک انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے ان کے لیے، وہ کہاں جائیں اور کون ہے جس کے ساتھ کہیں ان کا کوئی میرا مطلب ان کو کہاں سے اسٹرینتھ ملے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، وہ ماں بیٹی بالکل ایک طرح سے ماں اور بیٹی تنہا ہو گئیں، پوری دنیا سے بھی، جماعت سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، اپنے بھائی سے بھی، باقی سارے کچھ سے ان کو تنہا بالکل کر دیا گیا. لیکن ابھی انہیں یہ امید ہے کہ بہرحال جماعت میں سے جو کچھ لوگ ہیں جو جماعت کا رکن ہونے کی وجہ سے ان کے حمایت میں شاید کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر وہ ساری عقیدت سے بیک آف کر جاتی ہیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ بالکل انسان زیرو ہو جاتا ہے، اور زیرو ہونے کے بعد اس کو دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنی پڑتی ہے. اور عام انسان بھی وہ زیرو ہونا
اس کے لیے قبول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، بہت بہت مشکل راستہ ہے، لیکن وہ جن کا تعلق خاندان سے ہو اور دو خلفاء سے قریبی رشتہ ہو، وہ بیک آف ہو کے اس عقیدت سے کہاں جائیں؟ جی بہت زبردست سوال کیا آپ نے یہ. میرا مشورہ ان کو، اگر یہ ان تک کسی طرح آواز پہنچ جائے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دنیاوی حیثیت کے مطابق اور اپنی خاندانی حیثیت کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات اور مراسم، جو آپ کے پرانے کالج کے دوست یا آپ کے جو اس قسم کے ملنا جلنا ان کا نان احمدیز میں خاندان کا ہے، یہ ہمیں نہیں بتاتے مگر ان کا ہے، ان کے ساتھ جو ہے رسم رکھے. مگر وہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہاں پھر آپ کو خلافت سے منکر ہونا پڑے گا، اس سسٹم سے منکر ہونا پڑے گا. دو کشتیوں کا سوار محترمہ ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، ان کی جو خاندانی اور جو مالی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے آسان ہے کہ یہ جو ہے ٹرانزیشن کر سکیں. جو ہے پھر یہ ان کی باقی تین بہنیں کہاں ہیں جو فائدہ کی سوری ہاں فائدہ کی جو تین بہنیں تھیں، وہ ان سے کس حد تک سپورٹ ہے؟ مرزا طاہر احمد جو پیسے چھوڑ کے گئے، جو فنڈ تھے ان کے، وہاں سے کتنا جو ہے بی بی فائدہ کے پاس کتنے رہ گئے ہیں یا کیا ہوا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن سے ان کو نئی زندگی پلانی پڑے گی. جماعت کے اندر سے کوئی بندہ، یہ لکھوا لیں، جماعت کے اندر سے کوئی بندہ جو کہ ان 75% میں ہے، جو کہ 50% منافق اور 25% کٹر، وہ ان کی مدد کو نہیں آنے لگا. خاندان میں سے کچھ لوگ ٹوٹ سکتے ہیں مگر وہ بھی اگر یہ سٹینڈ لیں گے، دیکھیں ان کو بھی اپنی آئسولیشن نہیں چاہیے. تو جب ایک پہلا بندہ سٹینڈ لیتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تاکہ وہ دونوں آئسولیشن سے بچ سکیں. تو اس لیے ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ جس وقت سٹینڈ لیں، تھوڑی سی مصیبت جھیلیں، کہیں کہ اس خلافت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنا جماعت سے باہر تعلقات بنائیں. جماعت کے اندر جو ہیں اپنے ہم پلہ لوگوں کے علاوہ کسی سے تعلق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فائدہ اٹھانے والے اور یہ جو ہے نا بلیک میل کرنے والے بے تحاشا جو ہے وہ آپ کو جماعت میں ملتے ہیں. اس تحریر سے تو یہ جس کی بھی ہے، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سوچنے کی بات ہے، محمدی بیگم کے معاملے میں صرف بڑی بیوی کی مخالفت نظر آتی ہے. وہ تو اس لیے کہ چونکہ وہ اسی خاندان کا تعلق تھا نا، وہ اپنا ہی سارا شریکہ برادری وہ ساری ایک ہی تھی، تو وہ اس کے پیچھے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نصرت جہاں کی کو مخالفت یعنی ان کی نظر نہیں آتی، جیسے ان کو پرواہ بھی نہیں کہ وہ جو کچھ کرتے پھریں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ کرتے پھریں تو اگر وہ ایک اور شادی کرتے ہیں اور اس سے بھی کچھ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئندہ اس سلسلے کو چلانے میں اگر وہ بچے بازی لے جاتے ہیں ان کے بچوں پہ، تو یہ ایک بہت سیریس ایشو بن سکتا تھا. اور میرا یہ مطلب ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، شاید وہ جنرلی سمجھتی ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحریک ہے محمدی بیگم کی، اور جو چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں انہیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اس طرح بہت سے بچوں کی پیدائش پر بھی ہمیں ان کا صبر جو ہے وہ حیرت انگیز دکھائی دیتا ہے، بلکہ شاید کسی اور بچے کی پیدائش پر یا مبارک کی پیدائش پر، جب میرا مطلب ہے وہ بچہ بالکل نزع کے عالم میں تھا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ سلام پھیر کر پوچھتی ہیں اور وہ ملازمہ کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں بولتی اس پہ. اور جب مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ تمہارے اس صبر سے اللہ راضی ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسے 1000 مبارک بھی پیدا ہو کر فوت ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی ہم چلیں کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں کبھی بھی انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہمیں یہ بھی ان کا ایک طرف کردار نظر آتا ہے، یعنی کون عورت ہوگی جو اپنے بچے کی پیدائش کے اوپر ایسا صبر کرے اور یہ کہے
کہ اگر خدا راضی ہو گیا تو چاہے 1000 مبارک احمد جیسے فوت ہو جائیں، خدا کی رضا زیادہ اہم ہے۔ یہ ساری باتیں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت ڈیٹیل سے ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے، تو ان باتوں کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں رکھنا ہوگا نا۔ تو خلاصہ یہ میں اس کو سمرائز کر دوں، 2 منٹ سے اوپر ہو گیا، معذرت، اتنا لمبا ہو گیا میسج، معذرت کے ساتھ، کہ یہ مسلمانوں میں، انگریزوں میں، گوروں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، جہاں بھی ان کے سوشل تعلقات تھے، ان کو تھوڑی تو ایسا ایسا دوبارہ اجاگر کریں، اس خلافت سے منحرف ہوں، اور خاندان کے 2 4 لوگوں کو توڑ کے اپنی طرف لے کر آئیں، اور باقی جو 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 کیا کہتے ہیں، ان سے کم علم یا جن سے کہ بلیک میل کا خطرہ ہو، ان سے دور رہیں بس۔ جی آپ کی بہت اچھا تبصرہ ہے، ہاں شاید ہم زیادہ آگے کچھ چلے گئے، مجھے بھی 100% اتفاق نہیں ہے یہ جو کامنٹ آیا، سوال آیا، مگر یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ بالکل ان کے دین میں، ان کے اسلام میں، ان کے جو ہے صبر میں وہ کسی قسم کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کا ماحول ہو سکتا ہے کہ میچ نہ کیا ہو، ایک رئیس قادیان کا جو ماحول ہے اور ان کا جو ماحول جو کہ غربت میں پلے بڑے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول میچ نہ کیا ہو، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ جی محترم اکبر چودھری صاحب، یہاں میں آپ سے اختلاف کرتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ جن نان احمدیز میں ان کا ملنا جلنا رہا ہے کبھی یا اب ہے، تو نان احمدیز میں لیڈیز کا ملنا جلنا تو ان کا قطعاً نہیں ہے، وہ تو بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اول تو یہ لوگ خاندان سے باہر بہت کم ملتے ہیں۔ ہاں ان کے مردوں کا ملنا جلنا نان احمدیز کے ساتھ ضرور ہے، دوستیاں بھی ہیں، دنیاوی رشتے بھی ہیں، کاروباری رشتے بھی ہیں، سیاسی رشتے بھی ہیں، ہر قسم کے میرا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کو پتہ ہے، چونکہ مرد عام طور پہ باہر کی دنیا کا باشندہ ہوتا ہے اور عورتیں گھر کی دنیا کی، تو ان کے تو ظاہر ہے جو عورت کی جو سارا میل ملاپ، ملنا جلنا، شادیاں بیاہ، یہ وہ جو بھی ان کا ایک زندگی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ تو سب ان کا اپنی فیملیوں میں اور اپنے فالوورز میں، ماننے والوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ مردوں کو البتہ باہر بھی تعلقات بنانے پڑتے ہیں، اور میرا مطلب ہر ہر اس میں، ہر شعبہ زندگی میں ظاہر ہے، تو اس لیے مردوں کا ملنا جلنا، اب یہ 2 بیچاری ماں بیٹی ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان کا کہاں غیر احمدیوں میں کسی کے ساتھ بھی، مسلمانوں میں، عام لوگوں میں، ان کا کہیں بھی میل ملاپ نہیں ہے، یہ تو میں شور ہوں۔ اچھا یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ وہ 137 لوگوں کی طرف سے جو ایک بیانیہ منظر عام پہ آیا تھا، جس میں جماعت کی جو ہائر اتھارٹیز تھیں ان کو مخاطب کر کے کچھ سوال ان کے سامنے رکھے گئے تھے، تو اس کا کیا ہوا؟ اس میں کوئی پروگریس ہوئی یا نہیں؟ جی یہ آپ کا پوائنٹ ویل نوٹڈ اینڈ ٹیکن، کہ بھی ہو سکتا ہے ان کی عورتوں کے تعلقات نہ ہوں نان احمدی مسلمانوں کے ساتھ یا اپنی جماعت سے باہر، یہ بالکل یہ میرے ذہن میں نہیں آیا، چونکہ میرا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یہ تو واقعی سیریس پوائنٹ ہے، مگر بہرحال اسی میں سے ان کو کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑنا ہے، اس امید پہ کہ ادھر سے کوئی شفقت یا ادھر سے کوئی چینج آ جائے گی، یہ امید میرے نزدیک نکال دینی چاہیے بس۔ تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب وہ جو ہے سر بیٹھ کے جو ان کے حالات ہیں، میں تو بڑی دور ہوں ان کے، میرا تو ذہن وہاں نہیں جا رہا ابھی۔ جی یہ جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر اس کو بار بار ایڈریس کر رہا ہے وہ بندہ، جو ٹویٹر میں 2 3 بندے ہیں جنہوں نے نئے اکاؤنٹ بنائے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو لبرل قسم کے احمدی ہیں وہ منافقین میں شامل نہ ہوں، وہ اس کی باتوں میں نہ آئیں، تو وہ یا تو اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں یا وہ جماعت کے بہاف پہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں انہی سے ڈر رہا ہے جماعت کو، مگر اس کا کیا بنا یہ بالکل سامنے نہیں آیا جی، تو انہی میں سے کوئی نکل کے بتا سکتا ہے کہ بھی ہمیں کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا، یا وہ کوئی اور خط لکھیں، مگر اس کا بھی کوئی جو ہے نا وہ جواب یا اس کا کوئی بھی آگے سے سر پیر جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا، مگر اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس خط کا لکھا جانا ہی
بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح ہمیں جواب دو، تو اگر نہیں جواب آیا تو اس کا کوئی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے خدشات ہیں وہ درست تھے کہ جواب نہیں آیا۔ تو یہی پھر ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو الرٹ اعلان دو یا اس کو تم نوٹس کے ذریعے دو، انہوں نے 3 طریقے میں خیال ہے بتائے تھے اس کے اندر، خط کے اندر۔ تو یہ بلکہ یہ تو شرمناک بات ہے کہ اس کا جواب، اتنے اچھے خط کا جواب جو ہے وہ نہ دیا جائے، تو وہ الٹی ان کے خلاف بات آتی ہے۔ بیسیکلی محترمہ جماعت اس کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہ رہی ہے جس طرح کے باقی اس قسم کے سکینڈل یا مسئلوں کو ہینڈل کرتی آئی ہے، مگر ایسے ہونے نہیں والا، اس دفعہ نہیں ہونے والا بس۔ یہ محترمہ آپ کے جواب کے جواب میں یہ سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ مکمل طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا اور ماں کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حیرت رہی ہے کہ یہ بیوی والا جو جیلسی ہے وہ انہوں نے نہیں دکھائی۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح فرما رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی درست فرما رہی ہوں کہ بھی یہ نیک خاتون تھیں، تو اس لیے ہم جو ہے اسی طرح یہ ڈسکشن کا مقصد ہی ہے، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ تانا بانا کہاں جا کے ٹوٹتا ہے، اس خاندانی کی جنسی بے راہ روی کا تانا کہاں تک جاتا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ جی اکبر چودھری صاحب، یہ جو بھی صاحب ہیں جو بھی یہ فرما رہے ہیں یہ بات درست ہے، لیکن چونکہ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ بکس پڑھی ہوئی ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ بلکہ مرزا صاحب نے خود بھی ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں مطلب اس بات پہ حسد نہیں ہوتا کہ میں ایک اور عورت سے شادی کرنے کے لیے مطلب جو بھی ان کے الہامات وغیرہ تھے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ اس طرح سے خدا کی بات پوری ہو اور وہ میری بیوی بن کے آ جائے۔ تو نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کا الہام ہے وہ پورا ہو، خدا کی بات پوری ہو، چاہے مجھ پر سوکن ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو مجھے اس بات سے کچھ نہیں ہے، مجھے ساری اس بات سے ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ اچھا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے یہاں بہت لیٹ ہو چکا ہے، لیٹ نائٹ ہو چکا ہے، اور اب میں اپنا واقعی آخری سوال کر کے اس گروپ کو اوپن کر دوں گی کہ آپ کے خیال میں اگر اس وقت کوئی اور خلیفہ ہوتا، مثال کے طور پہ مرزا طاہر احمد صاحب ہوتے اور یہ کیس کسی اور پرانے خلیفہ کی بیٹی کا یا رشتہ دار کا یا کچھ اس قسم کا ہوتا، تو آپ کے خیال میں وہ ایک دبنگ انسان تھے اور جو بھی بات تھی جرت سے کر لیتے تھے، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ بس جی محترمہ، یہ تو میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی اور ہوتا تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح ایڈریس کرتا۔ یہ بہانہ کہ بھی یہ قانون کے اداروں کے پاس ہے اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قانون کے ادارے بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی ایک 71 سال کا بندہ پکڑا گیا اور جو بھی انہوں نے کہا ہے اور اس کے بارے میں فلانی فلانی جگہ تحقیق ہو رہی ہے، یہ بیان تو مرزا مسرور کے منہ سے نکل سکتا ہے نا کہ بھی یہ آپ کو شاید کیس کا علم ہو اور یہ کچھ الزام لگے تھے، میں نے اس کی تحقیق کے لیے کہا تھا، اور جو ہے جماعت نے پھر جو ہے وہ کمپلین کرنے والے جو کہ ہمارے خاندان کی ہیں ان کو اجازت دی تھی کہ وہ پولیس کے پاس جائیں، اور وہاں پر وہ ایک بندہ مشکوک ہے اور 2 اور بندوں پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ بیسیکلی پولیس کے بیان کو ہی آپ ایکو کر رہے ہیں، اسی کو آپ دوبارہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بات نہ کرنا جو ہے وہ، اور یہ پھر کہنا کہ جی وہ تو کیڑا مکوڑا ہے جس طرح ان کا جو ہوتا ہے اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھی بات نہیں آتی، چونکہ 45 منٹ آپ ایک عورت کے ساتھ فون کے اوپر بنتے تلے کرتے رہے ہیں کہ بھی بھول جاؤ، تو وہ اتنا کیڑا مکوڑا تو ہے نہیں ہے، پھر وہ پاگل ہے۔ پھر اگر آپ پاگل کے ساتھ تو پھر آپ اس کو یہ آپ کہیں کہ جی وہ ذہنی طور پہ وہ نہیں ہے صحیح۔ پہلے انہوں نے یہ بھی ٹرائی کیا کہ اس کا سائیکیٹرسٹ ہم نے اپوائنٹ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی بات نہیں چھڑی، تو کس کروٹ یہ اون بیٹھتا ہے یہ نہیں پتا، مگر یہ کہ مرزا مسرور صاحب جو ہے وہ ایک فیل خلیفہ ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے فیلڈ لیڈر ہیں،
اور یہ ندا کو کہنا چاہیے اب کہ میں اس کو جو ہے یہ فیل لیڈر کو اب وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے. یہ اس کا ایک طریقہ حجات ہے، ورنہ تو یہ اس کو اگر یہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتی رہے گی تو کو جی میری عقیدت ان کے لیے مر گئی. اگر اس عقیدت کا اظہار کرتی رہے گی تو یہ ایسا ایسا اس کو سفوکیٹ کر دیں گے، اس کی سانس بند کر دیں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فزیکلی سانس بند کر دیں گے، مگر جو اس کی آکسیجن ہے، جو اس کا سوشل میڈیا یا اس کا بات کرنے کا جو ہے اس کو یہ بند کر دیں گے. پھر یہ میسج لمبا ہو گیا. جی محترم اکبر چودھری صاحب، یہ آپ کی جو لاسٹ آڈیو ہے اس سے میں 100% ایگری کرتی ہوں، کیونکہ جب انسان کسی بھی وجہ سے جب اس کو میدان میں دھکیل ہی دیا جائے، چاہے وہ دھکیلی گئی یا خود آئی یا آڈیو لیک ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی اس کو یہ سلیب اٹھانی پڑ گئی، یہ بار گراں اس کے کاندھے پر آ گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ پھر اب میں یہ تو نہیں کہتی کہ زنانہ وار مقابلہ کرے، کیونکہ وہ پھر مذاق بن جاتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اب اس کو چاہیے کہ اب وہ مردانہ وار مقابلہ کرے، اپنی آخری سانس تک وہ لڑے، اور جو بھی ہتھیار اس کے پاس ہے وہ اس سے لڑے. کیونکہ جب آپ تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی دھکیل کے آپ کو دیوار سے لگا دیتا ہے تو پھر آپ کو لڑنا ہی پڑتا ہے. پھر آپ یا تو کھڑے وہاں پٹتے رہیں اور مکے اگلے کے کھاتے رہیں، یا پھر جوابی حملہ کریں، چاہے پھر اس میں جان جائے یا جو بھی ہو، وہ پھر ایک بات کی بات ہے. اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ آن سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ آن سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. ورنہ دھمکیاں تو ہمیں بھی بہت ملی، ایسی ایسی خوفناک کہ جی پتہ نہیں کیا کر کے رکھ دیں گے. اور میں نے تو کھلے عام اعلان بھی کر دیا تھا ان 2 خطوط میں جو میں نے مرزا مسرور صاحب کو لکھے تھے کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان کسی قسم کا، جسمانی، ذہنی اور مالی، کسی بھی قسم کا ہوا تو اس کی ذمہ دار جماعت احمدیہ ہے. تو اب ندا کو بھی چاہیے کہ یہ رویہ اپنائے، اور اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہے، پھر کچھ اور نہیں دیکھا جاتا. جنگ ہے تو پھر جنگ ہے، وہاں پھر ایک ہاتھ میں امن کا جھنڈا لے کے لہرانا، دوسرے میں تلوار رکھنا، اس طرح سے بات بنتی نہیں ہے. انسان 2 کشتیوں میں سوار انسان ڈوب جایا کرتا ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. چلیں خیر، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو کہ آپ نے یہ اسپونٹینیس پروگرام جو ہو گیا اتفاق سے، اس میں آپ نے بہت ہی نایاب گفتگو فرمائی اور بہت سے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. آپ کو پتہ ہی ہے میرے تو سوال کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی نکلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال آپ کا اتنا وقت لیا ہم نے، تو جزاکم اللہ واسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے، تندرستی سے رکھے. تو اب آپ بے شک آرام کیجئے. شکریہ. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. جی محترمہ، اگر آپ میرے آخری میسج کے ساتھ 100% متفق تو میں آپ کے اس میسج کے ساتھ 100% متفق. جو شعر آپ نے پڑھا کمال کا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ آپ نے پورا شعر سنایا، وہ بھی صحیح ہے، مگر وہ بھی تھوڑا سا ڈیفیٹسٹ ہے. مگر جو آپ نے آخری مثال دی نا کہ جنگ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر آئی کل یو اور یو کل می، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے اندر کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. میں نے تمہیں مارنا ہے، وار کرنا ہے، اس سے پہلے کہ تم میرے پہ وار کر سکو، بلکہ میں نے تمہارے وار کا انتظار بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نے وار پہلے کر دیا تو میرے میں وار کرنے کی ہمت نہیں رہے گی. تو جنگ کا تو یہ اصول ہے.